السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویلکم ہو گیا جی میرے چینل پر آپ سب کو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع ہے، جس کی ہم 10 قسطیں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر جو لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہر قسط بآسانی مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 11، حضرت عبداللہ کی وفات اور ولادت انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً 17 یا 22 برس تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال میں ہی طبقہ اشرافیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے، ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا۔ ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے۔ پہلے کی اقساط میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن و ہند تک جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب یعنی مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ وہ مدینہ میں ہی اپنے ننھیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ جب حضرت مطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہو گئے۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ المناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں اور ان کو دارالغابضہ میں دفن بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبدالمطلب اپنی جان سے پیارے بیٹے کے جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا۔ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جواں سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبدالمطلب کے لیے اگر سوہان روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ قرب و اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غم زدہ نہ رہنے دیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول
بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئے۔ ولادت مبارک کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، بحث نہ کی جائے، بس اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے محسن و مولا دنیا میں تشریف لائے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبدالمطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبدالمطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا، اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یہاں ان چند محیر العقول واقعات، جن کی اسنادی حیثیت کمزور ہے، کا ذکر ضروری ہے، جو آپ کی ولادت مبارکہ ہے کچھ عرصہ پہلے اور ولادت مبارکہ کے وقت پیش آئے۔ اس ضمن میں ایک وہ واقعہ ہے جو نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد-زا میں مبتلا تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا، جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں واضح حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے واضح حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ یعنی دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھوں میں آئے تو نو مولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس زمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہوا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبدالمطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے، اور یہ نور نبوت تھا، جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی تو اس کی نظریں جب شانوں کے درمیان ایک مسح مہر نبوت، جس میں گھوڑے کے ایال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی، پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں سے اس نے
اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری سطوت کی اب یہ خبر مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک